हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मावा शजाज। हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं किसी पाकिस्तानी ड्रामे के ऊपर, और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे, विच स्टार्स माहिरा खान एंड उस्मान मुख्तार एंड कुबरा खान। इट्स रिटन बाय उमेरा अहमद एंड इट्स डायरेक्टेड बाय फारूक रिंद। सो बहुत शोर मच रहा है भाई इसके ऊपर। एंड मुझे अजीब भी बात लगती है कि हमारे यहाँ जब अच्छे ड्रामे आते हैं, ज़बरदस्त ड्रामे आते हैं, कॉम्प्लेक्स और प्रोग्रेसिव थीम्स भी होती हैं, जो कि मतलब हमारे कुछ प्रोग्रेसिव को लगता है कि बस यही प्रोग्रेसिव थीम्स हैं, तो वो प्रोग्रेसिव थीम्स भी जब होती हैं तो उन पे शोर नहीं मचता। उन पे लोग आके ऐसा नहीं होता कि उन एपिसोड्स को 6-6, 8-8, 10-10 मिलियन व्यूज़ दें। लेकिन जब कोई चीज़ उनको सही नहीं लगती तो उस पर इतना शोर मचता है, इतना शोर मचता है कि मतलब ऐसा लगता है कि क़यामत ही आ गई है, बर्बाद हो गया है मुल्क और कल्चर, तहजीब, सब कुछ ही सत्यानाश हो गया है। और तहजीब, कल्चर तो खैर बहुत सारे ये वाले जो लोग हैं वो मानते ही नहीं है। वो कहते जी हमारा कल्चर ही ख़राब है, हम बर्बाद कौम है और वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहती कि हमारे कल्चर में बुरी चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे ड्रामों में बहुत सारी चीज़ें जो दिखाते हैं उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो हमारे कल्चर को दिखाते हैं कि यार हमारे कल्चर में ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। और कोई भी कल्चर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, हर कल्चर की अपनी डेट्रीमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज, मायोपिक एंड बिगेटेड व्यू टू काइंड ऑफ से दीज थिंग्स, बट एनी वे लेट्स टॉक अबाउट द ड्रामा। ड्रामे के अंदर जी हुआ यह है कि महरीन ने फाइनली असफत को कहा है कि हम लोग भी सोचे थे कि जी वो घर छोड़ के क्यों नहीं जा रही, वाई डजंट शी जस्ट टेक द डिवोर्स फ्रॉम दिस गाय हु इज मेकिंग हर लाइफ मिजरेबल। और उसमें जी वो ये कहती हैं कि जी मुझे तुमसे मोहब्बत है। सो लॉट ऑफ पीपल टुक इशू विद दैट कि इस तरह के अब्यूसिव लड़की जो है, जो कि अब्यूज़ ले रही है, क्यों दिखाया है, माहिरा खान ने ये कैरेक्टर क्यों किया है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, एक बात तो ये है कि माहिरा खान एक एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस जो होता है वो कभी सीरियल किलर का रोल भी कर सकता है, कभी वो हीरो का रोल भी कर सकता है। तो ये एक एक्टिंग का पहले तो लफ्ज़ अंडरस्टैंड कर लें सारे। तो एक तो ये चीज़ है, सिंपल बात है, कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक की बात है। दूसरी चीज़ है, अब स्टोरी की बात कर लेते हैं कि हम कहाँ के सच्चे थे, कि स्टोरी क्या है। महरीन की जो कैरेक्टर है, अच्छा मज़े की बात है वो लोग ये इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट ही नहीं देखा है। महरीन का कैरेक्टर एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो हेलुसिनेट कर रही है, उसका साइकोटिक ब्रेक हो गया बेसिकली। और माहिरा खान की परफॉर्मेंस इसमें बहुत अमेजिंग है। तो अगर आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फिर मतलब आप या तो साइकोलॉजी की किताब उठा के देख लें, या कोई लिटरेचर की किताब पढ़ लें, या कोई हिस्ट्री देख लें सिनेमा की, आर्ट की, ताकि आपको थोड़ा मतलब पर्सपेक्टिव मिले। वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक काफ़ी मेंटली इल पर्सन है। और पहले भी वो मेंटली इल थी, ये नहीं था कि वो पहले बड़ी पिक्चर ऑफ मेंटल हेल्थ थी। वो खुद भी बहुत टॉक्सिक थी, और वो खुद भी बहुत एंग्री रहती थी। उसकी माँ उसके साथ रीच आउट करने की कोशिश करती थी, वो नहीं डील कर पाती थी। उसके बाप ने जब बचपन में उसके सामने खुदकुशी कर ली थी। सो यू नो समथिंग लाइक दिस यू कांट कम बैक फ्रॉम। एंड असवद वाज द पर्सन बचपन में जिसको वो बहुत होल्ड ऑन करती थी। और अगर आपने फ्लैशबैक सीन्स में देखा हो तो असवद एक ऐसा लड़का था, ऐसा उसका फ्रेंड था बचपन का, जो उसको पॉजिटिविटी उसकी ज़िंदगी में लाता था कि तुम बहुत अच्छी हो महरीन, और उसके साथ खेलता था। और लेटर ऑन भी, जब तक कि मशल ने उस पूरी चीज़ पे पानी नहीं फेर दिया था, वो उसके साथ काफ़ी अटैच था। मशल के बिहेवियर की वजह से महरीन और असवद के बीच में जो दरारें पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली असवद हैज़ बिगन टू हेट हर। शी स्टिल हैज़ होप दैट असवद विल सॉर्ट ऑफ मे बी अंडरस्टैंड इट, और इवन इफ ही डजंट शी जस्ट विल कीप ऑन लविंग हिम बिकॉज ही इज़ दैट वन ट्रू गुड थिंग इन हर लाइफ, राइट? So I'm not saying that this is the best thing to do or that is the best way to cope, because she is not in the best of situations. But वो एक कैरेक्टर है, और हर इंसान की ज़िंदगी में एक कहानी होती है। टॉक्सिक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, पूरा खानदान पागल है तो कोई ये नहीं कह रहा कि खानदान जो है वो अच्छा है। आपने रिसेंट एपिसोड में देखा होगा कि जब नानी अम्मा को शब्बो कहती हैं कि आप उसके साथ देखें उसका अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो नानी अम्मा बड़े फट से मज़े से कह देती हैं कि हाँ तो ये तो उसके अपने किए हुए की सज़ा है। मतलब ये कितनी हॉरिबल बात है। और इमेजिन ग्रोइंग अप अंडर समथिंग लाइक दिस। सो आई थिंक दैट द लॉट ऑफ आउटरीच दैट इज़ डेडिकेटेड एट माहिरा खान एंड अ लॉट ऑफ अदर ड्रामाज दैट शी हैज़ डन। आई मीन पहले उनको एक ही निगार पे उनके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो अफसोस ये होता है कि फेमिनिस्ट जब इस तरह की हरकतें करती हैं, क्योंकि माहिरा खान जो है वो एक फेमिनिस्ट खुद भी है, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार है। और ऐसे इस तरह जब अटैक्स होते हैं तो बड़ा सैड होता है। आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, मतलब आप जो 2 ट्वीट्स करके चले जाते हैं और आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो लोग जब आपको देखते हैं तो फिर लोग आपको भी पूछते हैं कि यार आप लोगों के मुल्क के साथ मसला क्या है, या आपके ड्रामा में मसला क्या है। अच्छा, हमारे ड्रामे बड़े सेंसिटिव हैं। उमेरा अहमद की ये, मैं अगेन आई डोंट से इट्स वन ऑफ द माई फेवरेट वर्क्स ऑफ उमेरा अहमद। आई थिंक माई फेवरेट वर्क ऑफ उमेरा अहमद इज प्रॉब्ली एक झूठी लव स्टोरी विच आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वेंट टू Z5. इट शुड हैव बीन मेड इन पाकिस्तान, बट एनीवे
Umaira Ahmed ایک بڑی sensitive writer ہیں and she's very incisive. You may not agree with all the things that she does and you may not like everything she does, but she's a very sensitive and a very brilliant writer, and she picks up a lot of nuances about human psychology and human behavior and society and double standards and hypocrisy. So if you can't see the subtext that's there in Hum Kahan Ke Sache The, then the problem is with you, it's not with the writing. Second thing what's happening is that we feel like every character that we see on TV, we have to be like that. No, you don't. And that's not what TV is about. Yes, it has a responsibility, but I think in the show there has been no glorification of Mahira's character. There's been no glorification of Aswad's character. He's constantly screaming, shouting. تو ایسے جب مرد کو دکھا رہے ہیں تو پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جی سارے مرد برے ہوتے ہیں اور سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہمارے مرد ظلم کرتے ہیں. تو جب وہ ایک مرد کو ظلم کرتا ہوا دکھا رہے ہیں تو بھی آپ کو صحیح نہیں لگ رہا ہے. تو مطلب آپ لوگ چاہتے کیا ہیں, مطلب کیا لائف میں کیا چاہیے آپ کو. سو اینی وے سیریل آؤٹریج, اور آؤٹریجنگ میں کہتی ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے, اس سے انسان ذرا آن یور ٹوز رہتا ہے اور ایک کلچر کو بھی ہر وقت سیلف ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو کرٹکس ہیں یا جو ہمارے آؤٹریجز ہیں, سیریل آؤٹریجز, پروفیشنل آؤٹریجز, ان کا تو ایک کام بن گیا ہے, انہوں نے دھندا بنا لیا لٹرلی. اور اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز بھی ہوگی تو ہم نے بس اب اس پہ تو اب ہوگا, اس پہ تو ہم شور مچائیں گے اور پھر ہم 4 لوگوں میں اخباروں میں جا کے خبریں چھپیں گی, اور دیکھیں میں خود بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اس چیز کے اوپر. تو یہ ایک پرپیچول سائیکل ہے, ایک چین ری ایکشن ہے جو کریٹ کیا جاتا ہے آؤٹریج کے ساتھ. اور یہ اگین صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. بٹ پاکستان میں افسوس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہمارے ڈرامہ انڈسٹری, جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, بہت بڑا اثاثہ ہے کیونکہ بہت اسٹرانگ ہے, بہت عرصے سے چل رہی ہے, اور یہ ایک واحد آئی تھنک وہ سورس ہے جو کہ پینڈیمک میں بند نہیں ہوا, جو کہ ابھی بھی بہت سارے ایکٹرس کو جنہوں نے سنگنگ ٹرائی کی, فلمیں ٹرائی کی, ماڈلنگ ٹرائی کی, وہ اینڈ میں آ کے ڈرامہ انڈسٹری میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک آڈینس موجود ہے اور آپ ماسز کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو ڈرامہ جو ہے اٹ بلانگس ود دا ماسز, اینڈ دا گڈ پارٹ از آر ڈرامہ از اسٹل سینسٹیو ڈسپائٹ بینگ پارٹ آف دا ماس. آپ بالی ووڈ میں دیکھ لیں, بالی ووڈ میں جو ماسی سنیما اب ہو گیا ہے, یا جو ایک خاص قسم کی آڈینسز کے لیے وہ ایک بگٹری والا یا اسلاموفوبک بہت سارے میسیجز جو وہ دیتے ہیں, وہ بہت ہارمفل ہے, وہ بہت ڈیمیجنگ ہے جو وہ چیزیں بنا رہے ہیں اپنی آڈینسز کے لیے. لیکن پاکستانی ڈرامہ ایسا نہیں ہے. پاکستانی ڈراموں میں اس طرح کی چیزیں نہیں, وہ بہت خیال رکھتے ہیں, اور خود ہمارے جو ایکٹرز ہیں وہ بڑے کیئرفل رہتے ہیں, وہ خود بڑے ووک ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کو اٹیک کر رہے ہیں, وہ بغیر کسی سوچے سمجھے کر رہے ہیں. وہ بیسکلی اپنی دکان چمکا رہے ہیں. ان کو آؤٹریج کرنے سے, شور مچانے سے ان کو اٹینشن ملتی ہے, ان کو بزنس بھی ملتا ہے. Believe it. So I feel like ہم کہاں کے سچے تھے کہ جو outrage ہے, yes you can criticize a drama, you can say that maybe this could have been done differently, but for that also you need to have some, آپ کون ہیں جو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ رینٹ کر سکتے ہیں, ایک ٹویٹر یا انسٹاگرام یا کچھ بھی آپ کا رینٹنگ اسپیس ہو سکتا ہے, مگر آپ اتھارٹی کس طرح بن گئے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتھارٹی بن گئے, انہیں 4 ڈرامے دیکھیں ٹوٹل زندگی میں, یا وہی میں بار بار کہتی ہوں کہ جنہوں نے بس ہم سفر کے بعد ہی ماہرہ خان کو دیکھا ہے, یا ڈرامے ہی اس کے بعد دیکھے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سفر سے پہلے کیا کیا بنتا رہا ہے, پاکستانی ڈراموں کی ہسٹری کیا ہے, پاکستانی آرٹسٹ کی ہسٹری کیا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کیا ہے, ٹیلی ویژن کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیا ان لوگوں کی جو اسٹرگلز ہیں, جس طرح یہ لوگ محنت کر کے ہمارے ایکٹرز آگے آئے ہیں, اور جن چیلنجز کو یہ فیس کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جب وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز بناتے ہیں عوام کے لیے, آرٹ کے لیے, اپنے ملک کی کلچرل ہیریٹیج کے لیے, تو وہ چیزیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی, کیونکہ ہمیں تو ہیٹ کرنا ہوتا ہے نا سب کے اوپر. تو بس یہی ہے, ٹھیک ہے جی کریں, کوئی بات نہیں, دکان چمکائیں اپنی. ہمارے آرٹسٹ تو بیچارے کبھی کو طالبان ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لیفٹ ونگ ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے. نہ لیفٹ ونگ خوش ہے نہ رائٹ ونگ خوش ہے. میں خوش ہوں بھائی اپنے آرٹسٹ سے, بہت محنت کرتے ہیں بیچارے, کسی نہ کسی کانٹروورسی میں آپ لوگ ان کو پھنسا دیتے ہیں. بس کر دیں پلیز, بس کر دیں یہ, کیونکہ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے آرٹ کے لیے, سٹوریز کے لیے. اور جب تک ہم اپنی سٹوریز اس طرح ڈفرینٹ سٹوریز نہیں بتائیں گے, بہت اچھی سٹوریز بھی ہیں. دل نا امید تو نہیں کس نے دیکھا ہے مجھے آپ بتائیں, کتنے لوگوں نے اس کو ویوز دیے, کتنے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, اتنے سے لوگوں نے بات کی ہوگی میرے خیال سے, اور اس کے اوپر سب شروع ہو گئے. اچھا جی, اس کے علاوہ اور رقیب سے آیا تھا ڈرامہ, کتنے لوگوں نے دیکھا تھا, ہارڈلی, اس کے پتہ نہیں کتنے کو تھوڑے سے ویوز ہیں. گھسی پٹی محبت ہے, سراب ہے, ڈور ہے, اتنی ساری. ڈور کی جو فیمیل پروٹیگنسٹ تھی وہ اتنی امپاورڈ تھی, اس نے کوئی نہیں اس طرح کی چیز میں وہ پڑھی کہ جی میں محبت میں برباد ہو جاؤں اور میں ایسا ہو جاؤں. وہ بھی ایک کہانی تھی, ویسی بھی ایک کہانی ہے, میرین جیسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں,
اور ڈور کی جو ہیروئن تھی، اس کا نام اس وقت مجھے یاد آ رہا، لیکن ہنا الطاف نے اس کو پلے کیا تھا، ساجی گل نے اس کو لکھا تھا. ویسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ دل میرا فرحت اشتیاق کا ڈرامہ تھا، اس میں سجل علی پلے کر رہی تھی ایک ایسی لڑکی، شی کوڈ ناٹ گیٹ پاس دا فیکٹ کہ اس کو کیا بٹریل فیس کیا اس نے، جبکہ وہ محبت کرتی تھی اس لڑکے سے. سو ہر طرح کے ٹراما کا رسپانس الگ ہوتا ہے، کہانیاں لکھی جاتی ہیں، کہانیوں کو سننے کی ہمت کیوں نہیں ہے ہمارے اندر، ہم فوراً آؤٹریج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ میں اور رائٹ ونگ میں کیا فرق ہے؟ سو اینی وے دیٹ واز جسٹ اے رینٹ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ پلیز پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ایک بہت اسٹرانگ اور ایک بہت اسٹیبل انڈسٹری ہے ہماری، اس کے پیچھے پڑنا بند کر دیں. آپ کوئی اور چیز ڈھونڈ لیں آؤٹریج کرنے کی. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پاکستان میں، بچے احتجاج کر رہے ہیں. ابھی کل میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تھی جس میں بورڈ جو ہے کہ وہ آئی تھنک ان کو کوئی فارم لینا تھا، اور وہ بیچارے جگہ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ گرمی سردی جو بھی ہے، برے حالات میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، کلومیٹر لمبی لائن. اس پہ شور مچائیں یار، ڈرامہ انڈسٹری کو آپ کے آؤٹریج کی ضرورت نہیں. ہاں مجھے پتا ہے اس لیے کیوں آپ آؤٹریج کرتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو آئی بالز ملتے ہیں. ماہرہ خان کا نام لیں گے، علی ظفر کا نام لیں گے، ہمایوں سعید کا نام لیں گے، فواد خان کا نام لے کے شور مچائیں گے، تو ظاہر ہے اس پہ آپ کو آؤٹریج تو ضرور کرنے کو ملے گا. اینی وے آپ کی مرضی ہے، کریں جی، فری کنٹری ہے، روک تو نہیں سکتے کسی کو. لیکن میری درخواست ہے ان لوگوں سے، اور یہ میری رینٹ ہے ان لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ کو کوئی اور چیز نہیں مل رہی ہے تو پاکستانی انڈسٹری کا جان چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو واقعی ٹرولی، اگر آپ دل سے ایک آپ کی نیت ہے چیزیں ٹھیک کرنے کی، تو ایکچولی میں جا کے دیکھیں، ریسرچ کریں، ایکچولی میں جا کے پڑھیں اس مسئلے کے اندر، اور پھر دیکھیں اور پھر بات کریں. اور اگر پھر بھی آپ کے اندر ایمپتھی نہیں آ رہی ہے ہمارے آرٹسٹ کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، اور ان بیچاروں کے لیے جو اتنی محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے، اور پھر آئی تھنک آپ ایک گون کیس ہے. اینی وے ٹیک کیئر آف یور سیلف، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب. آئی بی بیک ود مور ریویوز. بائے بائے.